نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خلاصہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ مومن، وہ ایمان والے جو سب سے پہلے میرے پیغمبر پہ ایمان لائے اور میرے دین کو قبول کیا، ان لوگوں سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہشت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو جان بھی میں نے دی ہے، مال بھی میں نے دیا ہے، اور یہ جان اور مال جو میری ہی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، اگر میرے راستے میں ان کو قربان کر دیں تو یہ گویا کہ انہوں نے میرے ساتھ خرید و فروخت کر لی ہے، اور اس کے بدلے میں اپنی جان اور مال لگانے کے بدلے میں مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے مجاہدین کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچائی والی زندگی گزارو۔ رکوع نمبر 4 پیارے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ہمارا پیغمبر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے میں بہت زیادہ حریص ہے، اور مومنوں کے درمیان بڑی شفقت فرمانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 5 سورہ یونس کے حساب سے رکوع نمبر 1، سورہ کے پارے کے لحاظ سے رکوع نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند اس کو پیدا فرمایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں، تو اس سے تمہیں دن اور رات کا حساب لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب ان کو واقعتاً کوئی بہت مشکل پیش آتی ہے، مصیبت آن پڑتی ہے، تو پھر یہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا یہ حق ہے کہ جب سب کچھ اسی نے دیا ہے اور وہی مشکل اور تکلیف دہ حالات سے انسان کو نجات دیتا ہے، تو پھر خوشی میں بھی، امن میں بھی، آسودگی میں بھی اسی رب کو پکارا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان جو عمل کر رہا ہے، ایک دن ہم ضرور لائیں گے کہ جو اس نے دنیا میں کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو سب اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، نیک الگ ہو جائے گا، بد الگ ہو جائے گا، فرما بردار الگ ہو جائے گا، نافرمان الگ کر دیں گے، قاتل الگ ہوگا، مقتول الگ ہوگا، مومن الگ ہوگا، مشرک الگ ہوگا،
تو اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ رکوع نمبر 8، رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دن اور رات کو اپنی قدرت کاملہ سے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ترتیب دیا۔ رکوع نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مصلح، مربی، پیغمبر، رسول ضرور بھیجا ہے۔ تو اللہ کا اپنا بندوں کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، اس کی رہنمائی کے لیے بہترین طبقہ انبیاء کا بھیجا ہے۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جو دین پر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، میرے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہر زمانے میں، عمر کے ہر حصے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، تو نہ تو ان کو گزرے ہوئے وقت کا غم ہوگا اور نہ آخرت میں آنے والی منزلوں کا خوف ہوگا۔ وہ اللہ کے انعام یافتہ بند۔ رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بد عقیدگی کو بیان کیا ہے، یہود مدینہ کی بد عقیدگی کو بیان کیا ہے، یا عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ رشتہ داری سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، پیدا کرنے سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی ضروریات نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی برابر کا نہیں، شریک نہیں، کوئی اور نہیں، اس جیسا نہیں۔ رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 12 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر خیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی نیک ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کو ہم اس طرح بچا لیں گے جس طرح کشتی نوح میں بیٹھنے والوں کو بچا لیا تھا۔ تو جو پیغمبر کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے وہ بچ گئے، اور جو نہیں بیٹھے، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا۔ رکوع نمبر 13، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان گفتگو کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ فرعون جیسے بڑے متکبر کو ہم نے غرق کر دیا، اور موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہم نے بچا لیا۔ اور یہ اتنا بڑا مجرم تھا فرعون کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے، اس کے جسم کو، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت رہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
ہم نے اس کی نعش کو محفوظ کر دیا تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تکبر سے ہر حال میں بچنا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مومن کے، جس انسان کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا مسلمانوں، تکبر اپنے اندر سے ختم کر دو۔ رکوع نمبر 14، رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دی، آیا ہوا عذاب واپس کر دیا۔ تو گویا کہ جو دعا رب سے کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ کے حضور آہو گریہ جاری کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے اس رکوع میں۔ رکوع نمبر 15، رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نفع اور نقصان کا جو دار و مدار ہے انسان کو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بیان فرما رہا ہے کہ ساری دنیا اگر مل کر تکلیف کو دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک کہ رب نہ چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔